السلام علیکم ناظرین، پروگرام آواز انسانیت کے ساتھ آپ کا ہوسٹ طارق راجپوت جرال۔ ناظرین، پاکستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے اور پھر خاص طور پر ملک کے اندر اپوزیشن جماعتوں کا جو احتجاج ہے اس کو دیکھتے ہوئے پھر خاص طور پر جو کووڈ-19 کے حوالے سے جو ایک کامن مین ہے اس کی پریشانیوں کے حوالے سے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں 3 معزز شخصیات کو یہاں پر مدعو کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ان سے تعارف کرواتا ہوں، اس کے بعد ان تمام جو ٹاپکس ہیں ان کے اوپر سے جو ہے وہ بات بھی کریں گے۔ سب سے پہلے جو معزز شخصیت جو ہمارے ساتھ یہاں پر ہماری آج نیوز واچ اسٹوڈیو میں موجود ہے، میری مراد جناب محترم محمد شفیق آکاش صاحب ہیں۔ یہ ایک سوشل ورکر بھی ہیں، ٹرینر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ موٹیویشنل اسپیکر ہونے کے ساتھ ساتھ ملکی اور غیر ملکی جو ریلیشنز ہیں ان پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے تو محمد شفیق آکاش صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور یہاں پر تشریف لے کر آئے۔ ان کے ساتھ ساتھ ہماری میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نہایتی سماجی شخصیت بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک کامن مین ہے ان کے ساتھ جو ہے ان کا دن رات کا ایک تعلق بھی ہے، ریلیشن بھی ہے، ان کے مسائل کو سمجھتے بھی ہیں۔ میری مراد جناب محترم رئیس احمد انصاری صاحب۔ میں انصاری صاحب آپ کو بھی اپنے پروگرام آواز انسانیت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور جو تیسرے جو ہمارے مہمان ہیں وہ سینئر صحافی بھی ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں، اور جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کے اوپر ان کی ایک گہری نظر بھی ہے۔ میری مراد جناب محترم عثمان عباسی صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں شفیق آکاش صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، اور میرا آپ سے یہ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ملک میں جو موجودہ جو صورتحال ہے وہ خاص سیاسی ہے، وہ جو آپ کے سامنے معاشی صورتحال ہے، اور پھر جو اپوزیشن جماعتوں کا جو اکٹھ جوڑ ہے جو حکومت کو گرانے کی جو تحریک وہ کہہ رہے ہیں، ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی طارق جمال صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے آج نیوز واچ کے اس پروگرام میں مدعو کیا۔ طارق صاحب، چونکہ کرنٹ جو سچویشن ہے، ہم اس وقت پاکستان میں بے شمار مسائل سے دوچار ہیں۔ سب سے پہلے تو کرونا کا جو ایک بڑا ایشو ہے جو کہ فیبری مارچ سے آن ورڈ ابھی تک وہ مختلف فیزز سے گزرتا ہوا، اب سیکنڈ ویو میں ہم کافی بیڈلی جو ہیں وہ ٹریپ ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ کہ وہ ایک انتہائی گرم سچویشن ہے، کافی پریشان کن صورتحال ہے، اور ساتھ پی ڈی ایم کی جو ایک موومنٹ چل رہی ہے حکومت گرانے کے لیے، تو یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے جو کہ ہمارے لیے کافی ایک تشویش کا باعث ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جو مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہے، وہ جس نے عوام کی جو کہ غریب عوام پہلے سے مختلف مسائل کا شکار تھے، وہ انہیں اس مطلب بڑھتی ہوئی مہنگائی کو، جو کہ روز افزوں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے بالکل کمر توڑ کے رکھ دی اور جینا محال کر دیا۔ تو اب ایسے حالات میں ایک تو میں ضروری سمجھوں گا آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین کے لیے کہ جو پی ڈی ایم کا کرنٹ 13 دسمبر کا جو جلسہ انہوں نے لاہور میں رکھا ہوا ہے، اور یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے جلسوں کا، پشاور میں ہوا، پھر اس کے بعد ملتان میں ہوا، اور اس طرح سے کافی مسائل بھی دیکھنے میں آئے سامنے۔ تو یہ اس کے لیے یہ پریکٹس صحیح نہیں ہے حکومت گرانے کے لیے۔ میں آپ کی بات کو یہاں پہ انٹرپٹ یہ کرنا چاہوں گا، جس طرح آپ نے بات کی کرونا وائرس کو کووڈ-19 کو لے کر، اور پھر اپوزیشن کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل جو ریلیشنز ہیں ان کے حوالے سے بھی، جو انٹرنیشنل سطح کے اوپر جو مسائل ہیں ان کو بھی دیکھتے ہوئے، تو بحیثیت قوم آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اپوزیشن کا کردار ہے کووڈ-19 کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، SOPs کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو انکریز ہے، اس پہ جو مریضوں کی تعداد ہے، پیشنٹ کی بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جو اپوزیشن جماعتوں کا جو کردار ہے اس کو سب سے پہلے آپ کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں طارق صاحب، دنیا ہم آج ایک بدلی ہوئی تبدیل دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اب دنیا جو ہے وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ گلوبل ولیج بن چکا ہوا ہے، بلکہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک دوسرے کے حالات سے ہم لمحہ بلمحہ باخبر رہتے ہیں۔ تو ایسے میں ہمیں جو سیناریو یہاں پہ بلڈ ہوا ہے، اور خاص طور پہ پی ڈی ایم میں کا جو یہ جلسوں کا سلسلہ ہے، اس میں
کورونا کی اسپریڈ کے حوالے سے، چونکہ عوام جو ہے وہ انفارمیشن کو اوپر سے اثرات لیتی ہے، یہ ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہے یعنی اثرات. تو جب لیڈرشپ اس طرح سے کرے گی تو آبویسلی ہم انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہم ایک ذمہ دار قوم کی حیثیت سے ہم اپنے آپ کو کیسے منوا پائیں گے؟ میں آپ کی طرف واپس آؤں گا اور پوچھوں گا کہ جمہوری حق ہے احتجاج کا، لیکن جو اگر عوام کو جانوں کو خطرے میں ڈال کے، اس کے حوالے سے میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. میرے جو اگلے موجود مہمان ہیں رئیس احمد انصاری صاحب، میں ان کی طرف آؤں گا. آپ ماشاءاللہ سماجی ورکر بھی ہیں، اور پھر خاص طور پر جس طرح کووڈ-19 میں آپ نے اپنی مدد آپ کے تحت جو لوگوں کی خدمت کی ہے یا لوگوں کے حوالے سے جو ان کو اکاموڈیٹ کی ہے. تو انصاری صاحب، آپ سب سے پہلے بتائیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ خاص طور پر یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، جو رولنگ جو گورنمنٹ ہے، اس کے حوالے سے، اس کے اقدامات کے حوالے سے آیا جو عوام جو ہے وہ خوش ہے؟ سب سے پہلے تو میں نیوز 5 ٹی وی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں طارق راجپوت جرال صاحب. موجودہ جو حالات چل رہے ہیں جی، ہر بندہ مہنگائی کے اندر پس رہا ہے، اور جو سفید پوش آدمی ہے نا، اس کی زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گئی ہے. ایک تو مہنگائی بہت زیادہ ہے، اس کے علاوہ حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ ایک سفید پوش آدمی کی زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گئی ہے. ایک تو مہنگائی بہت زیادہ ہے، پھر ملک کے اندر کوئی ایسے معاملات چل رہے ہیں، گیس نہیں ہے، اور روزگار کے حوالے سے لوگ بہت پریشان ہیں. اور جب سے یہ پتہ لگا ہے جی نیکسٹ کرونا پھر آ رہا ہے، اور لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہیں. اب یقین مانیں کہ ہمارا تو ایک لو طبقے سے تعلق ہے، جتنی پریشانی ہم نے اس دور کے اندر دیکھی ہے کسی دور کے اندر نہیں دیکھی گئی. لیکن ہمارے وزیر اعظم جو عمران خان صاحب ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی مشکلات ہیں، جو ڈیفیکلٹیز ہیں، یہ جو سابقہ گورنمنٹ ہے ان کی وجہ سے ہے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، ابھی بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. 2-2.5 سال گزر چکے ہیں جی ان کی گورنمنٹ میں، مگر میرے حساب سے ابھی تک کوئی تبدیلی، جسے کہتے ہیں کہ تبدیلی، وہ تبدیلی نہیں آئی. تبدیلی کیا ہے کہ غریب آدمی کی جو زندگی ہے وہ اچھی سے اچھی گزرے، یہی ہم تو اس کو تبدیلی سمجھتے ہیں. مگر اس وقت جو غریب آدمی کی زندگی ہے نا جی، وہ بہت زیادہ جو ہے نا بہت زیادہ پریشان حال جو ہے نا وہ زندگی گزار رہا ہے. تو اس کے حوالے سے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اچھی سے اچھی پالیسیاں دے، جس سے جو ہے نا غریب آدمی کی زندگی اچھی سے اچھی گزر سکے. اچھا، میں اپنے تیسرے مہمان جو ہیں ہمارے جناب عثمان عباسی صاحب، آپ سینئر صحافی بھی ہیں اور تجزیہ نگار بھی ہیں، اور پھر جو ملکی جو معاملات ہیں وہ سیاسی ہوں یا کووڈ کے حوالے سے، اور پھر جو کامن ایک آدمی ہے اس کی مشکلات کے حوالے سے گہری نظر رکھتے ہیں. تو عثمان عباسی صاحب، میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آج جو یہ جو وفاقی کابینہ میں جو تبدیلی کے حوالے سے ہم نے جو ایک نیوز دیکھی، اور پھر خاص طور پر جو ہمارے وفاقی وزیر ریلوے تھے شیخ رشید احمد صاحب، ان کو انٹیریئر منسٹر بنایا گیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو صرف گورنمنٹ کی پالیسی جو ہے وہ صرف اور صرف جو پی ڈی ایم کی جو یہ جو آگے جو آنے والے جو ایونٹس ہیں ان کو روکنے کے لیے شیخ صاحب کو ہائر کیا گیا، یا وہ چاہتے ہیں کہ حقیقی معنوں کے اندر ملک کے اندر جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جو ہے، اگر خاص طور پر آپ شیخ صاحب کا مجھے اگر بتائیں کوئی اچیومنٹ ریلوے کے حوالے سے، تو کیا اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ طارق جرال صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. تو جیسے کہ آپ نے شیخ رشید صاحب کے حوالے سے بات کی کہ وہ اس سے پہلے ریلوے منسٹر تھے، آپ وزیر داخلہ، انہیں بنا دیا گیا. تو میں تو آپ کی بات سے ایگری کروں گا کہ وہ ان کو پی ڈی ایم کو کنٹرول کرنے کے لیے وزیر داخلہ بنایا گیا، کیونکہ ان کی وزیر ریلوے میں تو ان کی کوئی ایسی خاص کارکردگی نظر نہیں آئی جس کو آپ کہہ سکیں کہ ان کی کارکردگی کو دیکھ کے انہیں وزیر داخلہ بنایا گیا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جارشاہ شاید وہ پی ڈی ایم کو کنٹرول اس لیول پہ نہیں کر سکتے تھے، جس کی وجہ سے شیخ رشید صاحب کو لے آئے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم کو اور دیگر جتنے بھی وزیر داخلہ کے ہوتے ہیں معاملات وہ انہیں ہینڈل کریں گے. تو مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بھائی صاحب، میں آپ کی باتوں سے میں نے یہ آئیڈیا لگایا کہ صرف اور صرف جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جو اپ کمنگ ایونٹس ہیں ان کو روکنے کے لیے جو ہے وہ شیخ صاحب کو اس سیٹ پہ لایا گیا ہے. جی بالکل، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف پی ڈی ایم کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو اس سیٹ پہ لایا گیا، کیونکہ آگے آپ کو پتہ ہے کہ 13 دسمبر کا ہونے والا جلسہ اتوار کو جلسہ ہے، اس سے حکومت بظاہر دیکھنے میں یہی آ رہی کہ خوفزد ہے، اور اگلا جو ان کا عمل ہوگا وہ بھی آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں. اچھا باجی صاحب، چلے شیخ صاحب کی بات ہوگی تو مجھے بتائیں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ ایک واسٹ ایکسپیرینس بھی رکھتے ہیں اور پھر آپ تجزیہ نگار بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں چیزوں کو. کامن جو ایک عام آدمی ہے وہ کس طرح سفر کر رہا ہے، خاص طور پر کووڈ-19 کو لے لیں، مہنگائی کو لے لیں. اگر ہم گورنمنٹ لیول پہ بات کریں تو آج بھی جو ہے وہ ان کی آپ پرائم منسٹر عمران خان کو دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں 2-2.5 سال ہونے والے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کوئی غریب آدمی کو کوئی ریلیف دے سکی ہے یہ گورنمنٹ؟
سر غریب آدمی کو تو ابھی تک تو کوئی ریلیف نہیں ملا. جن سے آپ کو بتا رہا تھا خزانہ کے شیخ عبدالحفیظ صاحب ہیں, انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک میں نوٹیفکیشن دے رہا تھا کہ انہوں نے اپنے جتنے بھی سرکاری ادارے انہیں نوٹیفکیشن یہ جاری کیا کہ آگے ہونے والے 2-3 مہینوں میں ان کی تنخواہیں لیٹ ہو سکتی ہیں, کہ بھئی اگر ان کی کسی حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی مینجمنٹ نہیں ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے جس سے غریب بندے کو ریلیف ملے. وہ آئے دن ان کے جتنے بھی وزیر ہیں, صداقت عباسی ہے, دوسرا تیسرا کوئی بھی ہے, وہ آگے چینلز پہ ٹاک شو میں آگے شرح بتا رہے ہوتے ہیں جی آج 20% ہے, آج 18% ہے. عام آدمی کو ابھی تک انہوں نے کوئی ریلیف, ایسا کوئی سسٹم نہیں, پلان ایسا کوئی نہیں تیار کیا کہ جس سے غریب بندے کو ریلیف دے سکے. آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ خودکشی کے واقعات, کل بھی ایک خبر میری نظر سے گزری کہ ایک باپ نے اپنے 3 بچوں کو صرف بے روزگاری کی وجہ سے قتل کر دیا. اچھا, میں شفیق آکاش صاحب جو ہے, میں ان کو آکاش صاحب میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آپ پی ڈی ایم کے حوالے سے بات کر رہے تھے جس طرح, تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کی جو یہ احتجاجی ریلیاں ہیں یا جو کچھ جماعتوں کا جو الائنس ہے, اس کے حوالے سے جو ایک عام آدمی ہے, جو ایک کامن مین ہے, وہ آیا وہ اس کو جو ہے وہ باہر نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, ایک یہاں پہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ چونکہ پی ڈی ایم 11 جماعتوں کا ایک کٹ ہے, تو اس میں اور پھر آن ٹاپ آف دیٹ وہ لوگ کہ جو موجودہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں اس سے نالا ہیں, جو جنہیں غربت کی بٹی میں جھونک دیا گیا ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ مولانا صاحب کے ایک کافی بڑی فالوورشپ ہے جو کہ ہیڈ کر رہے ہیں پی ڈی ایم کو. اس کے علاوہ مریم نواز وہ ایک کراؤڈ پلر ثابت ہوئی ہیں یہ پچھلے جلسوں میں, اور یہ تمام کمپیننگ میں یہ سب بات سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کا ایک بڑا لمبا ایک ٹریک ریکارڈ ہے پولیٹیکل ورکنگ, تو ان کے جالے جو کہ ڈائی ہارڈ مطلب ان کے ساتھ چلتے ہیں, تو وہ بھی کراؤڈ کو پول کرتے ہیں. تو آل ٹوگیدر یہ کراؤڈ کو تو پول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, بٹ کیا ٹورڈز دا اینڈ یہ وہ اپنے آبجیکٹیوز حاصل کر سکیں گے؟ تو بیسیکلی سمجھنا اس بات کو ہے کہ پی ڈی ایم کا آبجیکٹیو کیا ہے. اب پی ڈی ایم کا جو آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے, اور جو ان کے مطابق پی ڈی ایم کے بیانیے کے مطابق یہ ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے, یہ الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے. مینس کہ عمران خان کو وہ سلیکٹ وزیر اعظم قرار دیتے ہیں. تو اب سلیکٹرز کو بیسیکلی وہ دبی زبان میں وہ بظاہر تو کھل کے نہیں کہتے, لیکن وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو مین سلیکٹرز کے طور پہ یہ یعنی گردانتے ہیں. تو اب میں میرا اسی ریلیونٹ کوشچن میں یہ کرنا چاہوں گا, لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف پرسنل طور پر, ذاتی طور پر جو ہے وہ عمران خان کے خلاف جو ہے یہ موومنٹ چلائی جا رہی ہے, اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں, یہ جتنے بھی پی ڈی ایم کے جتنے بھی الائنسز میں جماعتیں شامل ہیں, انہوں نے اس ملک کو کئی سالوں تک رول کیا ہے, اس ملک کو چلایا ہے. تو 5 سال دیں اور اس کے بعد جو جمہوری طریقہ کار ہے اس کے مطابق جو ہے وہ چینج لے کر آئیں. دیکھیے طارق صاحب, میں جو پہلا کوشچن ہے اسی کی کنٹینیوٹی میں یہ کہوں گا کہ اب چونکہ یہ انفیکٹ کرنٹ گورنمنٹ کو وہ اس حد تک ڈیفیوز کرنا چاہ رہے ہیں اپنے کارکردگی کے اعتبار سے, جس میں لوگ مزید سے مزید غربت کا شکار ہوں, لا اینڈ آرڈر کے ایشوز پیدا ہوں, اور گورنمنٹ کی ریٹ کمزور ہو. تو یہ اپنی بارگیننگ پاور بڑھانا چاہتے ہیں, بارگیننگ ویٹ گین کرنا چاہ رہے ہیں. تو تاکہ پھر اب انہوں نے پھر بارگین کس سے کرنا ہے, جب ایک طرف وہ کلیئرلی کہتے ہیں کہ ہمارے مذاکرات اب عمران خان سے نہیں ہیں, اب وہ کس کے ساتھ بارگین کرنا چاہتے ہیں؟ تو آبویسلی پکچر از ویری مچ کلیئر. بٹ ٹورڈز دا اینڈ, مطلب ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ابھی کیا وہ اپنے آبجیکٹیوز اچیو کر سکیں گے؟ تو میرا اس میں جواب یہ ہوگا کہ نو, ناٹ ایٹ آل. اس کی ریزن یہ ہے کہ اب وہ ان ادوار سے ہم گزر چکے ہیں کہ جب وہ جو اسمبلیوں کا کہا جاتا تھا کہ تحلیل کر دیا گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اب کافی ویجیلنس آ گئی ہے عوام میں, اور اب اوور نائٹ یا راتوں رات کوئی ایسا مطلب یوں ایکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ جس سے گورنمنٹ کو, سٹنگ گورنمنٹ کو گھر بھجوا دیا جائے. تو اب ایسے حالات میں اب دیکھیں اپ کمنگ جو آپ کے سینٹ الیکشنز ہیں, اب سینٹ الیکشن جو ہے آپ کی یہ جو ہمارا اسٹرکچر ہے اس میں سینٹ برقرار رہتی ہے
نیشنل اسمبلی جو ہے وہ مینس کہ اینڈ ہو جاتی ہے، لیکن سینٹ جو ہے وہ بدستور قائم رہتی ہے. تو اب سینٹ کے الیکشن میں اگر یہ سے فار ایگزامپل جب استعفوں کا انہوں نے ٹول یوز کرنے کی کوشش کی ہے، یا وہ سٹنٹ کے طور پہ میں کہوں گا کہ سامنے رکھا ہے پریشر بلڈ کرنے کے لیے، تو دیٹ از ایبسولوٹلی یوز لیس. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر یہ استعفے دے بھی دیتے ہیں، پہلے کے تو دیں گے نہیں کیونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی بڑی ہی مضبوط گورنمنٹ موجود ہے، بڑے مینڈیٹ کے ساتھ وہ گورنمنٹ کھڑی ہے، تو وہ کیوں کر دیں گے. اگر وہ دے ہی دیتے ہیں، اگر لیٹ سے آل ٹوگیدر سارے، تو یہ سٹنگ گورنمنٹ کو مزید تقویت پہنچانے والا عمل ہوگا. بائی الیکشن کا ان کے پاس آپشن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپنی جو سینٹ کے سے باہر ہو کے تو یہ سٹنگ گورنمنٹ کو اور مضبوط کریں گے کہ وہ سینٹ کا. تو اب یہ خائف ہیں جو یہ جماعتیں، یہ بیسیکلی لگتا یہ ہے کہ یہ جس چیز سے خائف ہیں وہ سینٹ کے الیکشن سے خائف ہیں کہ یہ جب سٹنگ گورنمنٹ مینس کے پی ٹی آئی اور ان کے الائنس جو ہیں یہ سینٹ میں میجارٹی میں آ جائیں گے تو پھر لیجسلیشن کے حوالے سے ان کے ہاتھ مزید مضبوط ہو جائیں گے. تو ایٹ دیٹ ٹائم اگر یہ ابھی کچھ بارگیننگ ان کے پاس ویٹ ہے تو ایٹ دیٹ ٹائم دے وڈ بی ہیونگ ریڈیوس بارگیننگ پاور. تو یہ بیسیکلی کرنٹ، ہاں البتہ یہاں پہ میں سوری جی یہاں پہ ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے، اور مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو کیسے پالیسی ساز ہیں ہمارے، کہ دیکھیں ہمارے جمہوری نظام میں جمہور کو انہوں نے زمین بوس کر کے رکھ دیا ہے، عام عوام کی زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے. اور جیسے عثمان صاحب نے کہا کہ، اور جیسے ہمارے انصاری صاحب نے کہا کہ عام آدمی جو ہے اپنی زندگی سے بھی تنگ آ چکا ہے. اور یہ کس نے کیا؟ یہ سٹنگ گورنمنٹ نے کیا. یہ تمام ان کی پالیسیز ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، جب آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا، ہو از دا پالیسی میکر؟ کس نے یہ کہا؟ پھر گئے کیوں؟ جب گئے تو پھر اپنی بارگیننگ جو ویٹ ہے اس کو لوز کر کے اسے پاؤں کے نیچے آخر جانا تو پڑا. تو وائی ناٹ پہلے کیوں نہیں گئے؟ تو سم ون ہو از رسپانسبل، اس کے لیے کتنا ہمیں لاس اٹھانا پڑا. پھر اس کے بعد ابھی جیسے ایل این جی کی پرچیز ہوئی ہے، ایل این جی کی پرچیز پہ 200 ارب سے زائد کا ایک پاکستان کو انڈائریکٹلی ٹیکہ لگ گیا. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کو یہ لے کے آئیں، کیوں لے کے آئیں؟ ان کے تو اپنے مسائل بہت سارے ہیں. ان کے تو کھاتے اگر کھولیں گے تو وہ آپ کو وہاں پہ بھیانک قسم کی سچویشن نظر آئے گی. تو دیکھیں جمہور کے لیے اس جمہوریت میں کچھ نہیں ہو رہا، بڑوں کی لڑائی ہے. اور اس میں یوں سمجھ لیں کہ اس میں وہ لفظ اگر صحافتی اقدار کے اگینسٹ ہے تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس رگڑی جا رہی ہے، عوام کی سطح ناز ہو رہی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کی دیکھیں اب ٹھیک ہے اگر یہ رولنگ جو پارٹی ہے اس کے حوالے سے، اس کی جو پالیسیوں کے حوالے سے کامن مین سفر کر رہا ہے، تو اس میں یہ بھی تو ہے کہ جتنی باقی پارٹیوں نے اس ملک پہ حکمرانی کی ہے وہ بھی تو اس میں شامل ہیں. دیکھیں پارٹیوں نے یہاں پہ، ابھی میں آپ کے بات بتا رہا ہوں کہ جو پچھلی گورنمنٹ اور اس سے پچھلی گورنمنٹ، جیسے پیپلز پارٹی کے انفارچونیٹلی اس میں نوکریاں بک رہی تھیں. کون نہیں جانتا؟ اب تو چیزیں لوگ بہت ویجیلنٹ ہو گئے ہیں، سرے عام بولیاں لگ رہی تھیں نوکریوں کی. اس کے بعد نون لیگ کا جو دور ہے اس میں مینس کے کام ہوئے، نو ڈاؤٹ بڑی تیزی سے کام ہو رہے تھے، لیکن پالیسیز کچھ جو سوٹیبل نہیں تھی. جیسے فار ایگزامپل سی پیک کے حوالے سے میرے بڑے شدید کنسرن ایٹ دیٹ ٹائم تھے کہ بیسیکلی پاکستان ہمارا ملک ہے، اس کو مینیج کرنا ہے، خود کرنا ہے، یہاں کے لوگوں نے کرنا ہے اور اچھے طریقے سے کرنا ہے. دیکھیں ایک دور تھا کہ جب اب ساؤتھ کوریا کو دیکھیں تو ایک 5 سالہ منصوبے سے ساؤتھ کوریا کو اٹھایا گیا ہے، تو وہ ساؤتھ کوریا میں لائف اسٹینڈرڈ کہاں پہ پہنچ گئے ہیں آپ کی سوچ ہے. اب میں یہ کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ بیسیکلی بد انتظامی، کیا آج کرپشن نہیں ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے، لیکن اس کرپشن سے بھی اوکے رائٹ، کرپشن نہیں ہونی چاہیے اس کو. آئی ایم اسٹانچ مین اسٹرکٹلی اپوز ٹو کرپشن، کہ کرپشن تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. اور بینگ مسلم اور مسلم کمیونٹی میں بھائی مانی والا تو آنسر ہونا ہی نہیں چاہیے، وہ تو ایمانداری والی بات ہونی چاہیے. تو سوری ٹو کٹ یو، یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے
جو بد انتظامی کی وجہ سے نقصانات اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے ہو رہے ہیں. لہٰذا اپنے سسٹم کو تبدیل کرنا چاہیے اور حقیقی تبدیلی کو انٹروڈیوس کرنا چاہیے. رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. اب زلفی بخاری کو ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے عمران خان صاحب نے. میں بڑا حیران ہوں بینیفٹ. جی میں انصاری صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا. انصاری صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ جو جس طرح بڑے ہی ڈیٹیل جو ہے وہ شفیق صاحب بتا رہے تھے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اور آج جو ان کا جو خلاصہ تھا وہ یہی تھا کہ اگر دیکھا جائے جو کامن مین ہے وہی جو اسی کے لیے ساری پریشانی ہے, وہی جو ہے وہ ڈے بائی ڈے جو ہے پیچھے سے پیچھے جاتا جا رہا ہے. تو انصاری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کیا ایسی پالیسیاں لے کر آئے, کیا تبدیلیاں لے کر آئے کہ جسے جو ایک عام آدمی, جس طرح سلوگن تھا عمران خان صاحب کا کہ میں آؤں گا نوکریاں دوں گا, گھر دوں گا, جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار دوں گا, باہر سے لوگ جو ہے آگے پاکستان میں جو ہے وہ جاب کریں گے, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے حوالے سے؟ طارق جراج صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے عوام نے تمام پارٹیوں کو اچھے طریقے سے چیک کر لیا ہے, پیپلز پارٹی کو بھی, نون لیگ کو بھی, اور ابھی بھی عمران خان صاحب سے لوگوں کو بہت ساری امیدیں ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ جو ہے نا ہمارے ملک کے لیے ایک اچھا بندہ ثابت ہو. اور جیسے انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگوں کو نوکریاں دیں گے, مکان بنا کے دیں گے, بے روزگاری ختم کریں گے اور مہنگائی کو کنٹرول میں رکھیں گے, یہ ساری پالیسیاں اللہ کرے کہ جو الفاظ انہوں نے کہہ کے اقتدار میں آئے تھے, اقتدار میں آئے ہیں, اللہ کرے کہ یہ ساری پالیسیوں کے اوپر عمل کریں جس سے عوام کے اندر ایک خوشحالی آئے, اور خاص طور پہ جو نچلا طبقہ ہے, غریب طبقہ ہے, ان کی زندگی کے اندر خوشحالی آئے. ہم تو یہی دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے بھی کہ اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کے اندر جو پالیسیوں سے آئے ہیں ان پالیسیوں کو پورا کریں جس سے عوام خوش ہو. آپ کو 2.5 سالوں میں اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر آیا, کوئی 1%, کوئی 10%, کوئی اپنے تجزیے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کچھ پرسنٹ تو یہ کہہ لیں کہ 10-15% تو عوام نے بہت ساری چینجنگ بھی آئی ہے. کس سیکٹر میں آپ نے دیکھی, ہمیں بھی بتائیں, ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں. مختلف اداروں کے اندر جو کرپشن تھی وہ کافی حد تک کنٹرول کیا انہوں نے, یہ ان کی بہت اچھی پالیسی تھی. اب رہا روزگار کے حوالے سے, اللہ کرے کہ کوئی ایسی پالیسیاں بنائے کہ جس سے عوام کو روزگار ملے, اور خاص طور پہ اس وقت جو ایشو ہے وہ مہنگائی کا ہے, مہنگائی کو کنٹرول کرے. جی اچھا باسی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. انصاری صاحب جو بات کر رہے تھے کہ کرپشن ان کے مطابق کہ 10 سے 15%, 10 سے 15% یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید میں بھی, لیکن آج بھی اگر آپ دیکھیں تھانوں کے حوالے سے دیکھیں, ہاسپٹلس میں دیکھیں, گورنمنٹ سیکٹر کے حوالے سے دیکھیں, آپ جاتے بھی رہتے ہیں, آپ کے جو ہے وہ لوگ آپ مختلف جگہوں پہ جا کے وزٹ بھی کرتے ہیں, تو آیا آپ ان کی بات سے اتفاق کریں گے؟ کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی میں انصاری صاحب کی بات سے بالکل بھی اتفاق نہیں کروں گا, کیونکہ کوئی بھی ایسا آپ ایک محکمہ نہیں بتا سکتے جس میں کرپشن نہ چلتی ہو, جو سا کرپشن سے پاک ہو اور جس کی کوئی پلاننگ اچھی آئی ہو. آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ پولیس مختلف مقدمات میں بندوں کو اٹھا کے لے کے چلی جاتی ہے, بعد میں مقدمہ درج ہوتا ہے, بعد میں بتایا جاتا ہے کہ اس کو فلانی جگہ سے اغوا کی, ہم کہہ سکتے ہیں کہ اغوا کیا ہے. ایسے بہت سارے کیسز کل ٹیکسلا میں ہوا ہے, راولپنڈی ویسٹ میں ہوا ہے کہ بندوں کو اغوا کیا جاتا ہے, اٹھا کے لے جایا جاتا ہے, بعد میں ان پہ پرچہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے فلانی جگہ پہ چیک کیا اور ان سے یہ برآمدگی ہوئی ہے. جی آپ موقع پہ کیوں نہیں برآمدگی کرتے؟ اس طرح کی کسی بھی ادارے میں اصلاحات نہیں ہاسپٹل آپ دیکھ لیں, آج بھی آپ کو ڈاکٹر جاتے ہیں تو آپ ان کا لہجہ دیکھ لیں اور ان کی بات کرنے کا طریقہ دیکھ لیں, کوئی ایسے اصلاحات نہیں آئی کسی بھی آپ ادارے میں کہہ سکتے ہیں کہ جو تک کوئی ادارہ بہتر ہو. اچھا عباس صاحب, کیونکہ آپ اٹیچ ہیں تو ایک بڑا جو ہے ونٹر ہے, سردیوں کے حوالے سے خاص طور پر, کیونکہ یہ بھی جو ہے برننگ ایشو ہے, یہ گیس کے حوالے سے جو گیس کا ایشو ہے, لوگوں کو گھروں میں جو ہے وہ گیس دستیاب نہیں ہے, بہت ساری پریشانی ہے, بہت سارے معاملات ہیں. اس حوالے سے آپ کا کیا کنسرن ہے یا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہمارا کنسرن نہیں ہے کہ ساری باتوں کا لب لباب ایک ہی ہے کہ اس حکومت کے پاس نہ کوئی پلاننگ ہے, نہ کوئی اسٹریٹجی ہے, نہ کوئی ان کا طریقہ کار ہے کہ گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور سردیوں میں گیس نہیں ملتی. ویسے بھی پانی کا بہت سارے علاقوں میں ڈوب چودھری ہیں اور جس سے پنڈی کے ایسے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ پانی کا بھی مسئلہ ہے, ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی اور دیگر ایسی جگہیں ہیں, ٹھیک ہے, جہاں پہ پانی بھی بہت بڑا ایشو ہے. یہ 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو ان سے شہروں میں ملی جاتی ہیں, لیکن وہ یہاں سے نایاب ہو چکی ہیں. نہ عوام کو گیس دی جاتی ہے, نہ بجلی دی جاتی ہے, اور نہ ہی پانی دیا جاتا ہے. جی شفیق صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آخر میں؟ جی طارق صاحب بہت شکریہ. بیسکلی میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ حکومت ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ حکومت کچھ کوشش نہیں کر رہی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جن کے افیکٹس آنے والے ہیں, بٹ اٹ وڈ ٹیک سم ٹائم.
جیسے لیجسلیشن کے حوالے سے، اس کے علاوہ اور مختلف اداروں میں چیزیں ریوائز ہو رہی ہیں اور ٹرانسفارمیشن کا ایک عمل جاری ہے. اس میں چیلنجز بھی آ رہے ہیں، جیسے ایجوکیشن کا ہے، ایف پی آر کا ہے، اس کے علاوہ پولیس کے حوالے سے کافی چیزیں نئی انٹروڈیوس بھی ہو رہی ہیں اس میں. تو یہ اس کا امپیکٹ آنا، اس کا کے اثرات آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لہٰذا ہمیں تھوڑا سا آپ تھوڑا سا اچھا ابھی ہم جو انٹرنیشنل جو مسائل ہیں ہم ان کے درمیان رہتے ہوئے، کیونکہ ہم ایسا بھی بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم ساری پالیسیز کو آل ٹوگیدر اپنے ہی من مرضی کے اور اپنے ہی مفادات کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے جو اسٹریٹجسٹ جو ہیں یا ہمارے حکمران بھی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ان کی مجبوریاں بھی ہیں. جیسے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ قطعی طور پہ میں نہیں کہوں گا کہ اس میں تمام جو ہمارے حکمران آزادی کے ساتھ کچھ چیزیں ٹیک اپ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بہت ساری جو ہیں شرائط وہ منظور کرنی پڑتی ہیں، جس کا الٹیمیٹ جو نقصان ہے یا دباؤ ہے وہ عوام پہ آتا ہے. عثمان عباسی صاحب، آپ سے بھی آخر میں پروگرام کے آخری حصے میں کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ دونوں جو ہمارے مہمان ہیں ان کی بات میں طارق جلال صاحب اپنے دیکھنے والے ناظرین سے ایک ہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم شخصیت پرست لوگ نہ بنیں. کوئی نون لیگ ہے یا پیپل پارٹی ہے یا پی ڈی ایم ہے یا پی ٹی آئی یا کوئی بھی جماعت ہے دیگر، ٹھیک ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کو کیا دیا گیا. جو نون لیگ ہے یا پیپل پارٹی ہے انہوں نے ملک پاکستان یا ہمارے لیے کیا انہوں نے کام کیے. آپ کو کیونکہ وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا. میں آخر میں اپنے تینوں مہمانوں کا، خاص طور پر جناب محمد شفیق آکاش صاحب کا، جناب رئیس احمد انصاری صاحب کا اور عثمان عباسی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.